ہم سب کا پروفیسر بن کر آ گیا۔ دیکھیے میرے خیال سے کسی آفس کا اچھے تھے، وہ دکھنے میں پڑھے لکھے تھے، لیکن پڑھائی لکھائی ایک طرف اور ابھی دھرم کا جو رنگ چڑھا دیا ہے وہ ایک طرف۔ دھرم کے رنگ چڑھنے میں ٹائم نہیں لگا، اور اس نے جو پڑھا 15 سال 20 سال سے اس کی کوئی معنی نہیں، لیکن دھرم کا رنگ چڑھا دیا۔ کیا آیا ذہن میں؟ اور ان کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، یعنی مسلمانوں کی تعداد زیادہ بڑھ رہی ہے کہ ہمارے آفس میں بھی پہنچ گئے۔ میرے ہندو بھائیوں، مسلمان اگر کسی آفس میں ہوتا ہے، مسلمان اگر کہیں پر ہوتا ہے تو وہ پوری امانت داری سے کام کرتا ہے۔ مسلمان کچھ دیر کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن مسلمان اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے، اپنے اس کمپنی کے لیے کبھی غداری نہیں کر سکتا۔ ہم سے پوچھا گیا مرشد آباد میں کہ مولانا یہاں پر لوگ ہم لوگوں کو اولاد کہتے ہیں کس کی؟ میر جعفر کی۔ And do you know میر جعفر and میر صادق and two person؟ بہت زیادہ خطرناک یہ دونوں آدمی، میر جعفر میر صادق۔ یہی بات اسپشٹ لکھ کر بھیجا کہ یہاں کے ہمارے ہندو بھائی ہم لوگوں کو بولتے ہیں کہ تم لوگ میر جعفر کی اولاد ہو، یعنی سب کے سب غدار ہو تم لوگ۔ کیا جواب دیں؟ ہم نے کہا کہ کب کب پوچھتے ہیں؟ بولا جب بھی کہیں پر بیٹھ کر بحث ہوتی ہے تو کچھ ہندو بھائی وہ پوچھتے ہیں کہ تم میر جعفر کی اولاد۔ ہم نے کہا کہ اب میں بتاتا ہوں۔ وہ بولا کہ ذرا آپ ایکسپلین کیجئے کہ میر جعفر کون ہے اور میر صادق کون ہے، اور ہم لوگ کیا میر جعفر کی اولاد ہیں؟ ذرا یہ بتائیے۔ میرے بھائیوں، ہم نے کہا اس جلسے میں ہم نے کہا کہ مسلمان میر جعفر کی اولاد نہیں، مسلمان میر صادق کی بھی اولاد نہیں، یہ دو غدار بھارت، ہندوستان کے غدار تھے، دونوں نے غداری کی تھی، بےایمانی کی تھی۔ میر صادق نے بےایمانی کی تھی ٹیپو سلطان کے ساتھ۔ میر صادق ٹیپو سلطان کا اپنا چیف سمجھیے، اپنے فوج کا سربراہ سپہ سالار تھا۔ میر جعفر یہ نواب سراج الدولہ کا سیکرٹری تھا، سپہ سالار تھے۔ میر جعفر 1757 کے اندر نواب سراج الدولہ جب انگریز کے سامنے کھڑا ہوا تو انگریز نے سوچا کہ میں ان سے طاقت میں لڑائی کر کے مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس نے اپنے کچھ لوگوں کو مینیج کرنے کے لیے، ڈیل کرنے کے لیے بھیجا میر جعفر کے ساتھ۔ کہا کہ میر جعفر کو کرسی چاہیے، میر جعفر کو گدی چاہیے، میر جعفر کو ٹکٹ چاہیے، میر جعفر کو MLA MP بننا ہے، میر جعفر کو CM اور PM بننا ہے۔ تو فوراً اس انگریز نے میر جعفر کو پکڑ کر کہا کہ تم ہماری بات مان لو، تم یہ میدان ہم کو جتوا دو۔ انگریز کہتا ہے ہم تمہیں تمہاری منہ مانگی قیمت دیں گے۔ تو میر جعفر کو کرسی چاہیے، میر جعفر کو نواب بننا تھا، بنگال کا نواب سراج الدولہ تھے، ان کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے، تو ان کے ساتھ غداری کی، وشواس گھات کیا۔ تب جا کر میدان پلاسی میں میر جعفر کی غداری کی وجہ سے، ان کی بےایمانی کی وجہ سے نواب سراج الدولہ شہید کر دیے گئے۔ بالکل سیم اسی طرح کا میر صادق نے کیا تھا ٹیپو سلطان کے لیے۔ انگریز نے ٹیپو سلطان کو نہیں بلکہ میر صادق کو ڈیل کیا، میر صادق نے بھی اپنا ایمان بیچ دیا، اور پھر گدی اور کرسی کی لالچ میں انہوں نے غداری کی تو ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے۔ میرے بھائیوں، یہ دونوں تھے، دونوں نے غداری کی، اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بیچ دیا تھا انہوں نے اپنی کرسی کے لیے۔ لیکن ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک ان کا نام
غداروں میں بےایمانوں میں لکھا ہوا رہے گا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ میر صادق ہو کہ میر جعفر ہو۔ عبداللہ سالم کبھی بھی ان کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ دیش کا ویر تھا۔ عبداللہ سالم کبھی بھی نہیں کہہ سکتا میر جعفر کو کہ اس نے اچھا کیا تھا، بلکہ میر جعفر کی غداری سے نواب سراج الدولہ شہید کیے گئے، میر صادق کی غداری سے ٹیپو سلطان شہید کیے گئے۔ میں مرتے دم تک میر جعفر میر صادق کو کہوں گا کہ انہوں نے اپنے ایمان کا سودا کیا، انہوں نے بے ایمانی کی تھی اپنے دیش کے لیے بھی، اور سب سے بڑی بے ایمانی کی تھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ میں کہوں گا، ہر لمحہ کہوں گا، میرا تعلق میر جعفر سے نہیں ہے، مرشد آباد والوں ہمارا تعلق میر صادق سے نہیں ہے، بلکہ ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ ایک مسلمان تھے، دولت کی وجہ سے بک گئے تھے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مسلمان تھے تو انہوں نے اچھا کیا، انہوں نے غلط کیا۔ لیکن ایک بات بتاتا ہوں، ہے اتنا بڑا کلیجہ، ہے اتنا بڑا دل، جتنا بڑا دل ہم کر کے میر جعفر کو غدار وطن کہتے ہیں، میر صادق کو غدار وطن کہتے ہیں، تم نہیں کہہ سکتے کن کو؟ اس دیش کے گاندھی کی ہتیا کرنے والا ناتھو رام گوڈسے، جس نے اس بھارت کی دھرتی پر سب سے پہلے امن کا خون کیا۔ اے تمہارے دم، تمہارے جگر کے اندر اتنی طاقت کہ تم ناتھو رام گوڈسے کو کہو کہ ہاں ناتھو رام گوڈسے غدار ہے، اس نے گاندھی جی کا قتل کیا۔ تم نہیں کہہ سکتے۔ تم کہہ سکتے ہو کہ ساورکر نے اس دیش کی امن و شانتی کو بھنگ کرنے کے لیے، اس دیش کے برٹش گورنمنٹ جب آئے تھے اس وقت انہوں نے ان کے ساتھ جا کر ڈیل کر لیا تھا، بھارت کے ہندو اور مسلمانوں کا وشواس گھات کیا تھا۔ جتنی جرأت کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ دونوں جیسے غدار وطن تھے، میر جعفر میر صادق، تو آپ بھی کہو، تب دیکھیں گے کہ دیش بھکتی کتنے آپ کے دل میں ہے۔ کہو کہ ناتھو رام گوڈسے قاتل تھا، ناتھو رام گوڈسے ٹیررسٹ تھا، ناتھو رام گوڈسے دیش کا غدار تھا۔ اور ایسے ہی ویر ساورکر نے جا کر کے معافی مانگی تھی انگریز سے کہ انگریز گرو جی میں آپ کا غلام ہوں، مجھے جیل میں مت ڈالو، میں معافی مانگتا ہوں۔ معافی مانگ کر تب جا کر برٹش گورنمنٹ کے پاس گولڈ میڈل جیتا، لیکن دیش کی آن بان شان کو بیچ دیا۔ یہ بات کہی جاتی ہے، ہمت تو کہیں آپ بھی میرے ہندو بھائیوں، ایسا ذہن میں بٹھایا گیا کہ اس دیش میں مسلمانوں کو کبھی میر جعفر کا اولاد، میر صادق کی اولاد نہیں، وہ غلط ہے، ہم ان کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ انہوں نے ہمارے دیش کے ساتھ وشواس گھات کیا۔ مسلمان ہوں گے اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ، وہ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے، لیکن یہ گناہ کیا تو میں کہتا رہوں گا۔ میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں کہ جناب وہ تو مسلمان تھے، ہم غلط کی۔ یہ اس مذہب کی خاصیت ہے، دل سے کم برا جانو، زبان سے برا کہو روکو۔ ہم کہتے ہیں من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ یہ اس مذہب کی ڈی این اے میں شامل ہے یہ بات کہ غلط کو غلط کہنا۔ اگر کوئی سماج کا کروڑ پتی آدمی، لکھ پتی آدمی کوئی غلط کر رہا ہو تو امام صاحب کرسی پر بیٹھ کر اس کی اچھائی نہیں بیان کر سکتے، برائی کر رہے ہیں تو کہنا ہوگا کہ ہمارے مسجد کے متولی صاحب سود کھاتے ہیں، گناہ ہے، ہمارے مسجد کے متولی صاحب یہ کام غلط کرتے ہیں، کہیں